میں یہ کلام انہی کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی پڑھت کے دوران سننے والے کے جسم میں ایک زندگی دوڑتی تھی. اب وہ پھر میری کیفیت چینج ہوئی تو میں نے کہا بھائی میں نے غلط پڑھا ہے جو آپ اس کو. مجھے جب یہ خبر ملی تو فوری میرے دل سے یہ نکلا کہ ثنا خانوں کے نور عین خالد. مقصد آنسو ہوا کرتے تھے. ٹھیک تو میں خراج عقیدت اس قبر کی مٹی کو بھی پیش کرتا ہوں. اس نے کہیں سے آڈیو وہ سن لی ہے. سن رہے ہیں ہمیں. میں ان سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, ایک بہت بڑی عرض کرنے لگا. ابھی تو ہوتا ہے کہ درمیان والے شہر سے شروع کر دیا, وہاں سے گرہ شروع ہوگی. سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں. ہمارا جو پرنٹ میڈیا تھا اس میں بڑی لمیٹڈ سی کوریج تھی. ضیاء الحق گولریڈی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور خالد بھائی کے جو ادارے کے معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ ان کی معاونت اور ان کی لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. جو سرکار کی بات کرے ہماری روح, ہماری جان, ہمارا دل, ہمارا سب کچھ تھے. جس محفل میں وہ نہیں ہوتے تھے ہمیں یہی حسرت ہے سینے میں کہ دم نکل. یہ کہانی نہیں, داستان عشق ہے. اس سفیر عشق کی داستان جس نے زندگی حضور کے عشق میں گزاری, حضور کی نعت میں گزاری. خالد حسنین خالد. میں حسین بادشاہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. وہ پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ایک چھوٹا سا شہر تھا. اس شہر کی ایک دکان پر ایک شخص آ کر کہتا ہے, سنڈے میگزین آ گیا. دکاندار اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے, نہیں, کل آ جائے گا. وہ شخص واپس پلٹ جاتا ہے. اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ دروازہ کھولتا ہے. باپ کو دیکھ کر پوچھتا ہے, بابا سنڈے میگزین نہیں لائے؟ باپ بچے کو ساتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے, بیٹا کل آ جائے گا. اور پھر کل آ گیا. دونوں باپ بیٹا گھر کے صحن میں بیٹھے تھے. باپ کینچی سے سنڈے میگزین کے ادبی صفحے پر جہاں جہاں نعتیں لکھی تھی کاٹ کاٹ کے بیٹے کو دیتا جا رہا تھا. اس وقت پہلے جمعرات کو میگزین آتا تھا, پھر سنڈے کو آنے لگا. باپ نے میگزین سے آخری نعت کاٹ کر بیٹے کو دیتے ہوئے کہا, ان میں سے جو پسند آئے اس کو کمپوز کرو, سر میں ڈالو اور پھر مجھے آ کر سناؤ. بچہ وہ نعتیں لے کر چلا گیا. عید میلاد النبی کے دن تھے. سرکار کی آمد تھی. ہر طرف رونق اور چہل پہل تھی. اور پھر عید میلاد النبی کا دن آیا. دونوں باپ بیٹا عید میلاد النبی کے جلوس میں تھے. جب جلوس شہر کی مسجد کے پاس آ کر رکا تو محفل کا آغاز ہوا. تلاوت قرآن پاک کے بعد باپ نے اس چھوٹے سے بچے کو لا کر اسٹیج پہ کھڑا کر دیا اور مائک سامنے رکھ دیا. بچہ کبھی ہجوم کو, کبھی والد کو اور کبھی ان جھنڈوں کو دیکھتا جن پہ لکھا تھا, یا رسول اللہ انظر حالنا. بچے نے جیب میں ہاتھ ڈالا, میگزین سے کٹا ہوا کاغذ نکالا اور لہراتے ہوئے جھنڈوں کو دیکھتے ہوئے پڑھنے لگا. یہ اس بچے کی زندگی کی پہلی نعت تھی. جب اس نے شروع کیا تو لوگ بھول گئے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. ایک سحر سا طاری ہو گیا. آنسو تھے, ہچکیاں تھیں اور سسکیاں تھیں. جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ دنیا نعت کے آسمان پہ چمکنے والا درخشندہ ستارہ خالد حسنین خالد. اور وہ نعت یہی نعت تھی جو پہلی دفعہ خالد حسنین خالد نے پڑھی. زیارت کو ترستا. پھر وقت نے انگڑائی لی. ابتدائی تعلیم چکوال سے حاصل کرنے کے بعد خالد حسنین خالد پاکستان کے تاریخی شہر بیرا کے ایک ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں آ گئے. اس ادارے کی بنیاد حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1925 میں رکھی. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے جامعہ الازہر قاہرہ مصر سے 1957 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس ادارے کی ذمہ داری سنبھالی اور پھر اس ادارے نے کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیے.
یہ ادارہ اصل میں انجمن تعلیم المسلمین غوثیہ بھیرا ضلع سرگودا کے زیر انتظام قائم کیا گیا تھا، اور ایک دن خالد حسنین خالد اسی ادارے میں آ گئے اور ان کی سلیکشن بھی نعت کے حوالے سے ہوئی۔ جب اس ادارے میں پہلی دفعہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کے سامنے خالد حسنین خالد نے پہلی دفعہ نعت پڑھی تو آپ نے بڑھ کر خالد کو سینے سے لگا لیا، ماتھے کو چوما اور دعا فرمائی۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد نعت کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ شروعات میں تھوڑا مشکل تھا، لیکن پھر سب ٹھیک ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک محفل میں خالد حسنین خالد نے مظفر وارثی صاحب کی لکھی ہوئی ایک نعت پڑھی، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو۔ کمپوزیشن ایسی تھی، پڑھت ایسی با کمال تھی کہ محفل پہ وجد طاری ہو گیا۔ ہر کوئی دیوانہ وار جھومنے لگا۔ مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال، شمال سے جنوب، یہی نعت تھی، اور خالد حسنین خالد کی آواز تھی۔ یہ وہ نعت ہے جس کے سامنے تمغہ امتیاز بھی چھوٹا ہے۔ اس نعت کی چاشنی، دھن کی تازگی آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ برے صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے موسیقار اور شاعر پیدا ہوئے۔ انڈیا میں ایس ٹی برمن، آنند بخشی، مدن موہن، مدروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی، آر ڈی برمن، لکشمی کانت پیارے لال، جاوید اختر، گلزار، اے آر رحمان، اور پاکستان میں رشید اترے، روبن گھوش، قتیل شفائی، وجاہت اترے، مسرور انور، احمد مرشد، سہیل رانا جیسے موسیقار اور شاعروں نے جنم لیا۔ لیکن نعت کی کمپوزیشن کے حوالے سے صرف دو نام سامنے آتے ہیں، ایک سید منظور الکونین اور دوسرا نام ہے خالد حسنین خالد۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کی نقل نہیں کی، بلکہ ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کی نقل اور کاپی کی۔ آج بھی سب سے زیادہ چاہنے والے انہی دو ہستیوں کے ہیں۔ خالد صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، مطالعہ کر کے پڑھتا ہوں، کاپی نہیں کرتا۔ سنی ہوئی چیز آگے نہ پڑھے، نئی اور اپنے انداز سے پڑھے۔ ایک دفعہ ایک لڑکے نے کہا، میں آپ کا ایک کلام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ خالد صاحب مسکرا کے کہا، وہ تو میں پہلے ہی ریکارڈ کروا چکا ہوں، کیا میں نے ٹھیک نہیں پڑھا؟ ابھی چونکہ ریکارڈنگز کا دور شروع ہے تو ایک بچے کہا، بھائی میں نے غلط پڑھا ہے جو آپ پڑھ۔ آج بھی خالد صاحب کے کلاموں سے ہی خالد صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی جدت نہیں ہوتی، کچھ نیا نہیں ہوتا۔ اگر ویسا ہی پڑھنا تھا تو رہنے دیا جاتا۔ ہمارے ہاں نعت میں کوئی جدت نہیں پیدا کی گئی۔ جو تیز نہیں پڑھ سکتے خود کو کلاسیکل گردانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل نعت وہ ہے جو وہ خود پڑھ رہے ہیں، باقی پڑھنے والے نعت نہیں پڑھ رہے اور اس کو وہ نعت بھی نہیں کہتے۔ لیکن خالد صاحب کی نعت میں سست روی بالکل نہیں ملتی۔ آپ ان کی نعت کی کمپوزیشنز اٹھا کے دیکھ لیں، ہر نعت میں روانی اور کلاسیکی ہوگی۔ وہ دونوں نظریے کے لوگوں کو لے کے ساتھ چلے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی پڑھی ہوئی ہر نعت تیزی سے وائرل اور دل میں اتر جاتی۔ کمپوزر کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج تک نعت کے حوالے سے وہ یکتا دکھائی دیتے ہیں، دور دور تک ان کے مقابلے کا بندہ نظر نہیں آتا۔ ثابت سردار صاحب خالد صاحب کے پسندیدہ نعت خانوں میں سے ایک تھے، اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب سے ان کا قلبی تعلق تھا۔ موجودہ دور میں یہ دونوں نام اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ساحر علی بگا کا نام بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں معروف ہے۔ لیکن جہاں جہاں تک اردو ہے اور مسلمان ہیں، وہاں وہاں تک خالد حسنین خالد کی آواز ہے اور حضور کی نعت ہے۔ اگر خالد اور ساحر علی بگا کا موازنہ کیا جائے تو خالد کا قد دھن منانے میں بہت آگے ہے۔ آئیے ایک حمد کی دھن ساحر علی بگا کی اٹھاتے ہیں اور دوسری خالد حسنین خالد کی، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ تو عظیم ہے، تو کریم، آپ ایک محفل میں تھے، انتظامیہ کے ایک فرد نے آ کر کہا، فلاں شخص آیا ہے، مہمان ہے، اس کو خوش آمدید کہہ دیں، اس کا نام لے دیں۔ خالد صاحب نے کہا، بیٹھ جاؤ، نعت ہو رہی ہے، اور جب نعت ہو رہی ہے تو بس نعت ہو رہی ہے۔ مفتی جمال الدین بغدادی نے آپ کا ماتھا چوم لیا۔ یہ تھے خالد حسنین خالد۔ ایک دفعہ خلیل جبران نے کہا تھا، تبدیلی کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ تبدیلی خود بھی تبدیل ہوتی ہے۔ وقت کیسے بدلنے والا تھا کسی کو کان خبر نہ تھی۔ خالد حسنین خالد یورپ کے ایک دورے پر تھے۔ آپ کو سینے میں کچھ تکلیف ہوئی، آپ نے وہاں چیک اپ کروایا،
और फिर पाकिस्तान आ गए। तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर गई। इस्लामाबाद एक हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन में कुछ पेचीदगियां रह गई। जिस मुल्क में वजीर तालीम अंगूठा छाप रहा हो और जिस मुल्क में जाली डिग्रियां सब्जियों की तरह बिकती हूँ, वहाँ कैसे डॉक्टर्स, कैसा इलाज, कैसे हकीम और कैसी हिकमत। कुछ ही दिनों के बाद खालिद हसनैन खालिद साहब की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। आपको हॉस्पिटल एडमिट किया गया। आप लेटे लेटे नात पढ़ते और हुजूर को याद करते, और फिर एक दिन बिल्कुल खामोश हो गए। डॉक्टर्स ने बताया कि आपको ब्रेन हैमरेज हो गया है। जो करोड़ों ज़हनों की आबियारी करने वाला था, उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। नात से जुड़े हुए लोगों के लिए एक एक लम्हा क़यामत जैसा था, और फिर क़यामत ही तो आ गई। खुल्द और खालिद में बस एक हर्फ का था फासला। बात इतनी सी है, अब वो फासला जाता रहा। 18 दिसंबर 2021 हफ्ते को आपका विसाल हो गया। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल अफसुर्दा था, हर महफिल सूनी थी, हर रंग फीका था। आनंद बख्शी ने कहा था कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है यूं ही, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात, सुबह शाम वो फिर नहीं आते। एक बात जो मतवातर गर्दिश करती है कि नात खानों के ऊपर पैसे नहीं फेंकने चाहिए, बेहुरमती होती है। खुदा जाने किसकी बेहुरमती होती है। ये बात कैसे चली, कहाँ से चली, इसका भी एक पस मंजर है। जो गवैये हैं, गुलकार हैं, जब वो शादी ब्याह पर किसी कंसर्ट में गाते हैं तो उनके ऊपर करोड़ों रुपए फेंके जाते हैं। एक वक्त था पाकिस्तान में महफिल नात अरूज पर थी। पाकिस्तान के हर गांव और हर शहर में बड़ी बड़ी महफिलें सजती थी, आज भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। उस वक्त उन गवैयों और गुलकारों ने सोचा कि अगर इसी तरह महफिलें सजती रहीं, नातें पढ़ी जाती रहीं और नात खानों को पैसे दिए जाते रहे, तो हम घर बैठ जाएंगे। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि नात खानों के ऊपर पैसे फेंकना बेहुरमती है, अच्छी बात नहीं। और उन्होंने सोचा जब नात खानों के ऊपर पैसे नहीं फेंके जाएंगे या जब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वो नात पढ़ना छोड़ देंगे। नात की फील्ड में कोई आएगा ही नहीं। जब नात खान नहीं होंगे तो महफिल नात कैसे होंगी और लोग हमारी तरफ राग़िब हो जाएंगे। इस प्रोपेगेंडे और बहलावे में बड़े बड़े अच्छे और सुलझे हुए लोग आ गए और उन्होंने ये बातें फैलाना शुरू कर दी। आखिरकार नतीजा ये निकला कि महफिल नात कम हो गई। फायदा किसको हुआ? गवैयों और गुलकारों को। लोग जाते हैं, मुकाबलतन उनके ऊपर करोड़ों रुपए फेंकते हैं। पाकिस्तान में कुछ अरसा में गवैयों और गुलकारों की एक बहुत बड़ी खेप तैयार हो चुकी है। लेकिन नात खां, मेरे आका ने अपने नात खां को कमली अता की, चादर अता की। जानते हैं चादर किसको कहते हैं? और फिर सरकारे दो आलम की चादर। हम तो जान भी दें तो कम है, लेकिन हम 2025 में भी यही सोच रहे हैं कि नात खानों के ऊपर पैसे फेंकने चाहिए या नहीं। जाइए, नाचिए, गाइए और उन पे लुटाइए, वो सवाब है, यहाँ बेहुरमती है। जामिया अल मुस्तफ़ा चकवाल में वो इदारा है जो एक नात खान ने खड़ा किया। दरस निज़ामी, हिफ्ज़ बित तजवीद, स्कूल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, उलूम असरिया, शार्ट कोर्सेज, वसी लाइब्रेरी, वेलफेयर सोसाइटी, रिहाइश, खाना, मेडिकल, स्टेशनरी, सब कुछ फ्री। ये किसने किया? खालिद हसनैन खालिद ने, एक हुजूर के सना खान ने। खालिद साहब के एक साथी थे, अक्सर महफिल में साथ होते थे, अल्लामा मोहम्मद नवीद हैदरी। ये इदारे के मुहतमिम हैं और नाज़िम आला मोहम्मद ज़ियाउल हक गोल्डवी नात भी खूबसूरत पढ़ते हैं। ये दोनों मिलके खालिद हसनैन खालिद से जुड़े लोगों को साथ लेके सारा निज़ाम चला रहे हैं और सैयद ज़बीर मसूद शाह बुखारी अपनी दोस्ती का हक निभा रहे हैं। कहीं भी कैसा ही वक्त हो, ये खालिद हसनैन खालिद के घर के लिए और इदारे के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। वफा वही है जो किसी के चले जाने के बाद की जाए। Introduction of Jamia al-Mustafa. My name is Muhammad Arshman. खालिद साहब के विसाल के बाद मुल्क के सफ़े अव्वल के सना खान अब्दुल रऊफ रूफी साहब ने आपके नंबर पर कॉल की। कॉल अटेंड होने के बाद रूफी साहब ने कहा कि मेरी खालिद साहब के वालिद साहब से बात करवा दें। आगे से जवाब मिला वो नहीं है, वो आपसे पहले उनका विसाल हो चुका है।
روفی صاحب نے کہا کہ ان کے بیٹے سے بات کروا دیں. آگے سے جواب ملا ان کا بیٹا نہیں ہے، صرف 2 بیٹیاں ہیں. ابھی حال ہی میں ان کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے. روفی صاحب نے روتے ہوئے فون بند کر دیا. خالد حسنین خالد حضور کا وہ غلام تھا کہ جس کے جانے کے بعد ملک اور ملک سے باہر لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور تعزیت کرتے. پاکستان کی بہت بڑی محفل نور کا سما کے بانی حاجی محمد نواز کوندل خالد صاحب سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے. آج بھی جب خالد حسنین خالد کا ذکر ہوتا ہے تو حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ محبت ہے. ہماری روح، ہماری جان، ہمارا دل، ہمارا سب کچھ. ہمیں مزہ ہی نہیں آتا تھا. ہم نے جو سننا ہوتا تھا نا وہ ہم خالد بھائی سے آ گئے. نور کا سما محفل میں جب وہ لمحہ آتا ہے کہ خالد حسنین خالد کی تصویر رکھی جاتی ہے اور خالد صاحب کی آواز میں نعت چلائی جاتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے خالد حسنین خالد گیا نہیں، یہی موجود ہے. جاتا وہ ہے جو دل سے جائے، جو دل میں موجود ہو وہ مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. خالد حسنین خالد آج بھی موجود ہے. دل کی آنکھ سے دیکھو، دل کے کانوں سے سنو، آواز آ رہی ہے. یا نبی سلام علیکہ یا